شیر شاہ سوری کی ایک بات سناتا ہوں جو ہر انسان کے لیے بڑی عبرت کی بات. اس نے دلی کو فتح کیا، اس کی عمر تھی 60 سال. تو کہنے لگا افسوس ہے میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. افسوس ہے میرے سر پر حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. 60 سال کی عمر میں وہ ہندوستان کا بادشاہ بنا اور 66 سال کی عمر میں اس کو موت آ گئی. ایک جنگ میں کالنجر ایک جگہ ہے، اس کی جنگ میں اسے گولا لگا اور اس سے اس کی شہادت ہوئی. 80 سال کی کیا حیثیت، ایک سیکنڈ بھی نہیں، سیکنڈ سے بھی کم ہے. تو جیسے یہ جہان تھا عارضی وقتی، ہمارے اندر خواہش ہی کوئی نہ ہوتی. جیسے پرندے جانور ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اب 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو کوا جیسے گھونسلہ بناتا تھا آج بھی ویسے ہی بناتا. 1000 سال پہلے چڑیا جیسے گھونسلہ بناتی تھی آج بھی ویسے ہی. جو اس وقت کھاتے تھے آج بھی وہی. انسان آج سے صرف 50 سال پہلے اور آج کا فرق دیکھو تو کیسی سواریاں، کیسے گھر، کیسے کھانے، کیسے لباس. اور آگے مشکل یہ ہے کہ مال دولت کٹھے ہوتے 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 زندگی کی اثر ہو جاتی. 40 سال 50 سال تک تو لوگ اب کہتا ہے میں اسٹیبلش ہو گیا ہوں، اب میں مضبوط ہو گیا ہوں. تو پیچھے رہ کیا گیا. 50 سال کے بعد کتنے دن باقی ہیں، پھر اس میں بھی کتنی بیماریوں نے حملہ کرنا ہے. شوگر کہاں سے آئے گی، بلڈ پریشر کہاں سے آ رہا ہے، ہارٹ اٹیک کہاں سے آ رہا ہے، اور ایسی خوفناک بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں. تو میں اور آپ اپنی ذرا بے بسی دیکھیں کہ عمر کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اچھا گھر بنانے میں، اچھی گاڑی لینے میں، اچھا کاروبار بنانے میں، اور جب ان سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے موت سر پہ کھڑی ہوتی، بیماریاں سر پہ کھڑی ہوتی. کسی کا باپ اس کے لیے حکومت بھی چھوڑ کے چلا گیا، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی تاج اس کے سر پہ رکھ دیا گیا. اس کی بھی کتنی بے بسی ہے کہ صرف 60-70 سال زندگی کے ہیں. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح گزرا ہے. وہ ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں نے زندگی گزار دی ملک فتح کرتے ہوئے، اب جب میری حکومت قائم ہوئی ہے تو پیچھے عمر تھوڑی رہے گی. تو اس نے سارے حکیم کٹھے کیے اور ان سے کہا کہ کوئی مجھے نسخہ بتاؤ میری عمر بڑھ جائے. تو چائنا کے ایک طبیب نے کہا عمر تو نہیں بڑھ سکتی، جتنی ہے اچھی گزر جائے، اس کے ہم کئی طریقے بتا سکتے ہیں. تو بھائیو کوئی اگر تخت شاہی پر بھی بیٹھا ہے پیدا ہوتے ہی اکبر کی طرح 12 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھ گیا اور 59 سال کی عمر میں موت آ گئی، 60 سال بھی پورے نہ ہوئے. تو یہ ایک بڑی عجب بے بسی ہے انسان کی کہ اندر خواہشات لیے پھرتا ہے بے شمار، اور اگر ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، اتنی تھوڑی زندگی ہے، اتنی مختصر زندگی ہے. یہ میرا اور آپ کا ایک امتحان. اگر ہمیں خواہشات سے خالی پیدا کرتا تو ہمارا امتحان کوئی نہیں تھا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میرے بندے تیرے اندر برائی کا جہان بھی آباد ہے اور اچھائی کا جہان بھی آباد ہے. اچھا بھی کرنے کی طاقت ہے اور برا کرنے کی بھی طاقت ہے. اس زبان سے سچ بولو، جھوٹ بولو، چلے گی. ان آنکھوں سے بے حیا ہو جاؤ یا حیا والے ہو جاؤ، آنکھ دیکھے گی. ان کانوں سے گانے سنو، قرآن سنو، کان سنے گا. اس ہاتھ سے ظلم کرو یا انصاف کرو، یہ ہاتھ حرکت کرے گا. منہ میں حرام لقمہ ڈالو رشوت کے پیسے کا یا کسی بھی حرام راستے کے پیسے کا لقمہ ڈالو یا حلال لقمہ ڈالو، دانت اسے چبائیں گے اور حلق اسے معدے کی نالی اسے نیچے لے جائے گی، معدہ اسے کرش کرے گا، نظام چلے گا. نکاح کرو یا زنا کرو، طاقت چلے گی. اوپر ایک نظام چل رہا ہے. غیبت کرو یا محبت کے بول بولو، دونوں کی اللہ نے طاقت رکھی ہے. شربت بھی سامنے ہے، شراب بھی سامنے ہے، کفر بھی سامنے ہے، اسلام بھی سامنے ہے، ظلم بھی ہے اور انصاف بھی ہے. یزید کے مثالیں بھی ہیں اور حسین جیسی قربانی دینے والے بھی ہیں. ظالم اور مظلوم بھی چلے گا، زنا اور نکاح بھی چلے گا، حلال و حرام بھی چلے گا، سچ اور جھوٹ بھی چلے گا، کفر اور اسلام بھی چلے گا، محبت اور نفرت بھی چلے گی، جنگ اور امن بھی چلے گا، صحت اور بیماری بھی چلے گی، بڑھاپا اور بیماری بھی. یہ دو مختلف رنگوں سے جہان میرے اللہ نے چلایا ہے اور سجایا ہے. پھر ایک دن آئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین. پھر ایک دن آئے گا جس دن اللہ لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے.
وجاء ربک والملک صفا صفا، پھر میرا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، پھر اللہ کا عرش آئے گا اور اللہ کی جنت آئے گی، اللہ کی جہنم آئے گی، پل صراط آئے گا، ہر چیز کو مہیا کیا جائے گا۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ اللہ تعالیٰ میں ترازو قائم کروں گا اور ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا کیا ہے تو یہ تول کے دکھا دوں گا، تیرے سامنے کر دوں۔ یہ دنیا نہیں ہے جو امتحان ہے، پیپر ہو رہا ہے، دنیا میں پیپر ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ یا میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ایران کے روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے نبی کی اولاد کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے ہیں اور جانور نما انسان وہ تخت پر ہیں اور جھنڈے لہرا رہے ہیں، تلواریں لہرا رہے ہیں کہ ہم فاتح ہیں۔ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ امتحان کے دن ایک آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج یہ نکھیڑا ہوگا۔ یار سب چلتا ہے، فرعون جیسوں نے سینکڑوں سال، فرعون کے خاندان نے 400 سال حکومت کی، دنیا تہ تیک کر دی۔ تیمور نے حکومت کرتا ہوا مر گیا، چنگیز خان نے دنیا ذبح کر دی، حکومت کرتا ہوا مر گیا، ہلاکوں نے بغداد کو خون میں نہلا دیا، حکومت کرتا ہوا مر گیا۔ امتحان ہے، فیصلے کا دن آگے ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے اس مختصر سی زندگی میں ہم سے ایک معاہدہ کیا ہے، ایک لین دین کیا ہے کہ اگر خواہشات پہ چلو گے تو زندگی کوئی نہیں، کیا کتنی پوری کرو گے، کہاں تک پوری کرو؟ زندگی تو ساتھ نہیں دیتی، موت پیچھے پیچھے بھاگی چلی آ رہی۔ تو ایک کام کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبدی انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا اللہ چاہتا ہے۔ ولا یکون الا ما ارید، اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو طارق جمیل چاہتا ہے یا آپ چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا، یہ اللہ ہمارا ذہن بنا، ایک بنیاد بناتا ہے کہ دیکھو اس جہان میں سب کچھ اللہ کے قبضے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں اسی رات کو میں کھڑا کر دوں اور سورج کو نکلنے نہ دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، میں سورج کو نکلنے نہ دوں، رات کو ٹلنے نہ دوں، تو تیرے اللہ کے سوا کوئی ہے جو پھر تمہیں دن دکھائے؟ چند دنوں میں تم سارے ٹھٹر کے مر جاؤ گے، فریز ہو جائے گا ساری دنیا کا ٹمپریچر۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتلاؤ اگر میں دن کھڑا کر دوں اور رات کو آنے نہ دوں، دن کو ڈھلنے نہ دوں، تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو پھر سورج کو جا کے مغرب میں چھپا دے اور رات کو لے آئے؟ اور اگر سورج کھڑا رہے تو چند دن میں ٹیمپریچر بڑھتے 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 ساری زمین میں آگ لگ جائے گی، وہ سارا جہان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ قرآن کی آیات سے، احادیث سے ہمارا ذہن بناتا ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، قل اللہم مالک الملک، اور اس میں جو کچھ ہے سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ تو لہٰذا اب اللہ کہتا ہے ایک کام کرو، کیا کرو؟ جو تم چاہتے ہو جب تک تمہارا اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا، اور جو تمہارا رب چاہتا ہے جب چاہے پورا کر دے۔ تو تم کیا کرو؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ 60-70 سال، چند صبحیں چند شامیں، اللہ کہتا ہے وہ کرو جو میں کہتا ہوں، فیصلہ بعد میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہہ رہا ہوں کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ جیسے نوکری کب چلتی ہے؟ جب مالک کی مانتے جاؤ، یہ کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو ٹھیک ہے جی، چھٹی کرو ٹھیک ہے جی، 7 بجے دفتر پہنچو ٹھیک ہے جی، ادھر جاؤ ٹھیک ہے جی، ادھر جاؤ ٹھیک ہے جی، اگر اڑی پھنسی کرو گے تو کہے گا جاؤ فارغ ہو۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے صرف موت تک یہ کرو جو میں کہتا ہوں، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اور جو کچھ میرا رب کہتا ہے کرو، اللہ کی قسم میرا نفع ہے، میرے لیے کہتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ جن چیزوں سے روکتا ہے اللہ کی قسم مجھ سے کوئی نقصان نہیں، میرا نقصان ہے، ان کو کرنے میں میرا نقصان ہے۔ جو کچھ کہا کرو مجھے نفع پہنچانے کے لیے، جو کچھ کہا مت کرو مجھے نقصان سے بچانے کے لیے۔ اس کو سارا جہان سجدے میں گر جائے تو اس کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں، سارا جہان اس کا منکر ہو جائے تو اس کی ذات میں کمی کوئی نہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم، اللہ نے 12 طرح سے کہا
تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے انسان، تمہارے جنات، سارے کے سارے علی اتقى قلب رجل واحد، سارے مرد جنید بغدادی بن جائیں، ساری عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، تیرے رب کی شہنشاہی میں ایک ذرہ زیادتی نہیں ہوتی، وہ میرے سجدوں سے بڑا نہیں، یہ میرے اللہ اکبر کی تکبیر سے وہ بڑا نہیں ہے، وہ میرے کہے بغیر ہی بہت بڑا ہے، تو میرے سجدوں سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا برعکس کہتا ہے کہ تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم سارے کے سارے فرعون، اللہ نہ کرے سب فرعون بن جائیں، سارے کے سارے سارے مرد عورتیں 100% نافرمان ہو جائیں، تو اللہ کہتا ہے ما نقص فی ملکی شیئا، تیرے رب کی شہنشاہی میں ایک ذرہ کمی نہیں آتی، ایک ذرہ، ایک ذرہ۔ میرے اللہ اکبر کہنے سے وہ بڑا نہیں ہوتا ہے، اور پتھر کے سامنے سر جھکانے سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ پہلے ہی بہت بڑا ہے، وہ پہلے ہی بہت عظیم ہے، وہ پہلے ہی بہت برتر ہے، وہ پہلے ہی بہت طاقتور ہے، ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں، سارے خزانے، سارے ملک، ساری شہنشاہیاں۔ لہٰذا جو مجھے کہتا ہے نا یہ مت کرو، تو اللہ کی، مجھے شراب نہ پیو، اللہ کی قسم مجھے نقصان سے بچانا چاہتا، جھوٹ نہ بولو مجھے نقصان سے بچانا چاہتا، حرام نہ کھاؤ مجھے نقصان سے بچانا چاہتا، ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، زکوٰۃ نہ چھوڑو، مجھے نقصان سے بچانا چاہتا ہے، مجھے ہلاکت اور تباہی سے بچانا چاہتا ہے، کہ پچھلے زمانوں میں جتنی قومیں تباہ ہوئیں صرف نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، میں نے کتنے قوموں کو تباہ و برباد کیا نافرمانی کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی کمی سے کوئی قوم ہلاک نہیں ہوئی، نافرمانی کی وجہ سے قوم ہلاک ہوئی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، دیکھو قوم عاد کو، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، دیکھو قوم سمود کو، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، دیکھو فرعون کو سولیوں پہ لٹکانے والا، ان کو اللہ نے تباہ کیا، ان کی اس وقت کیفیت کیا تھی؟ الذین طغوا فی البلاد، نافرمان تھے، نافرمانی کی کیفیت کیا تھی؟ فاکثروا فیہا الفساد، ساری حد پار کر گئے تھے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور اللہ نے انہیں دھوسا بنا دیا، زیر و زبر کر دیا۔ تو میرے بھائیو، اس مختصر زندگی میں اللہ ہم سے ایک معاہدہ کر رہا ہے کہ یہ کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ کر لو، چند کام کرنے کے ہیں، چند چھوڑنے کے ہیں، میری زندگی میں سکھ آ جائے گا، اللہ کی قسم گناہ چھوڑ کے میں سکھی ہوں، نیکی کر کے مجھے سکھ ہے، اللہ نے مجھے دنیا پھرائی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والوں میں خوشی نہیں دیکھی، وہ اپنے آپ کو شراب میں ڈبوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھلا دیں، وہ اپنے آپ کو جھوٹی عزتوں میں ڈبوتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کی پکار کو نہ سنیں، بھلا دیں۔ اس کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، اور کیفیت اور جذبہ آسمان سے آتا ہے، جب نافرمانی ہوتی اللہ اندر کی کیفیتوں کو بگاڑ دیتا ہے، کوئی نہیں اسے ٹھیک کر سکتا۔ جب اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے تو اللہ دلوں کو بادشاہ بنا دیتا، دلوں میں راحت پیدا کر دیتا۔ تو بھائیو، اللہ نے ہم سے ایک معاہدہ کیا ہے، کہا کہ ایسا کرو جو میں کہتا ہوں کر دو، جو روکوں رک جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ کفیت کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دو، تیری ہر چاہت پوری کر دو، کفیت کفی ما ترید۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت اطمینان ہے، اطمینان۔ میرا اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ میں چین کی زندگی دوں گا، یہ نہیں کہ اسے دکھ نہیں آئیں گے، اسے پریشانیاں نہیں آئیں گی، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، امتحان ہے، آئیں گے، لیکن اس کے اندر بادشاہ ہوگا، اندر میں سکون چین ہوگا، کہ تجھے دنیا میں عافیت، سلامتی، عزت، اطمینان کی، چاہے تیرا سر نیزے پہ چڑھے حسین اور آل رسول کی طرح، اور چاہے تو سلیمان علیہ السلام کی طرح تخت شاہی پر بیٹھے، اگر تیرا اللہ سے تار جڑا ہوا ہے تو تیرے لیے دنیا میں اعلیٰ بہترین زندگی اور موت تیرے لیے خوبصورت تحفہ۔ ایک بدو نے کہا، ایک بدو سے کسی نے کہا تم مر گئے تو پھر کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا مر کے کہاں جاتے ہیں؟ مر کے کہاں جاتے ہیں؟
کہا مر کے اللہ کے پاس. کہا پھر تو اور مزے ہو گئے, یہاں جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے, تو جب وہاں جائیں گے پھر تو اور زیادہ دیکھ, پھر تو اور مزے کی بات ہے کہ اللہ کے پاس ہی پہنچ گئے, اسی کے پاس پہنچ گئے. میرے بھائیو, اگر زندگی یوں گزری ہے کہ جو اس نے کہا وہ کر لیا, جس سے روکا اس کو چھوڑ دیا, اس میں پھر اللہ نے بہت بڑی گنجائش رکھی. ایک تو اپنے آپ کو رحمان و رحیم بتایا. قرآن شروع کرو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں شروع کیا الحمدللہ قہار السماوات والارض المنتقم الجبار السماوات. اللہ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا, جیسے یہ آگے پیچھے اپنے ڈالے نہیں بگاتے کلاشنکوفوں والے, جیلی روپ پیدا کرنے کے لیے سے بڑے بڑے بندے. ارے بے وقوفو, کوئی کلاشنکوفوں سے بھی بڑا بنتا ہے, وہ تو الٹا بے وقوف. عزت آسمان سے اترتی ہے, وہ ایسے پہرے داروں سے نہیں بنتی ہے, عزت آسمان سے. بھائیو, اگر اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت پیغام کوئی, موت سے خوبصورت منزل کو, کیونکہ اللہ کی ملاقات کہ اللہ راضی ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ابو لولو, اور وہ اشارتاً دھمکی دے کر گیا قتل کی. تو صحابہ نے کہا اس کو پکڑنا چاہیے, یہ اشارہ کر رہا ہے. فرمایا اگر اس کو پکڑ لو تو مجھے شہادت کہاں سے ملے گی, میں تو اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں. آخری حج سے واپس آ رہے تھے, ہر سال حضرت عمر نے ہر سال حج کیا, 10 برس 11ویں سال میں شہادت ہوئی, ہر سال حج کی. تو حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک چٹان پر چادر بچھائی, لیٹ کر کہا اللہم کبر سنی ورق عثمی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک. یا اللہ, میرا ملک بہت پھیل گیا ہے, میری ہمت کمزور ہو گئی ہے, میری عمر بھی کافی ہو گئی ہے, مجھے اپنے پاس بلا لے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اللہ سے موت مانگ رہا ہے, مجھے اپنے پاس بلا لے. سکندر یونانی نے فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے, 17 لاکھ مربع میل, 17 لاکھ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا. کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنے, اسلام پھیلا. اس نے وہ خون کی ندیاں بہائیں. میرا ضلع ملتان ہے, یہاں اس کو پورس سے جنگ سے واپس ہو کے جا رہا تھا اپنے دیس کی طرف, تو یہاں جنگ میں اس کو تیر لگ جو اس کے کمر میں اٹک گیا اور وہیں ٹوٹ گیا, باہر نہیں نکلا. بہت تکلیف ہوئی. اس نے اس کے غصے میں سارے ضلع کے صرف انسان نہیں جانور بھی ذبح کرا دے, کوئی زندہ آنکھ نظر نہ آئے, سارے ذبح کرا دے. ہائے ہائے. چند دن پہلے مشورہ ہو رہا ہے, صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں, تو اب اللہ نے اتنی بڑی حکومت دے دی, ملک فتح ہو گئے, سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے. ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کا تخت جو مدینے میں لایا گیا 170 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا, اور اس پر 53 من سونا لگا ہوا تھا اور 1200 من چاندی لگی ہوئی تھی. یہ مدینے پہنچایا گیا ہے, اور کسرا کے محل کے 100 خزانے سارے سمٹ کے مدینہ پہنچائے گئے. تو صحابہ نے کہا اب عمر کو کوئی نرمی کرنی چاہیے, کوئی نوکر رکھے, کوئی خدمت گار رکھے, کوئی کپڑا اچھا پہنے, کوئی کھانا نرم کھائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں مانے گا, نہیں مانے گا. کہا نہیں بات کرنی چاہیے. کہا چلو کرو. پھر کون بات کرے؟ کہا اللہ کے محبوب کی ازواج مطہرات بیگمات وہ بات کریں گی, ایک حضرت حفصہ جو بیٹی ہیں اور ایک حضرت عائشہ جو بڑی محترم اور مکرم ہے, یہ دونوں جا کے بات کرتی. تو یہ دونوں اجازت لے کر حضرت عمر کے پاس آئیں کہ امیر المومنین ایک گزارش قبول. تو انہوں نے وہ ساری کہانی دہرائی کہ اب آپ عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے, فتوحات. حضرت عائشہ نے کہا امیر المومنین, اللہ کے نبی کے دور میں تو دنیا آئی نہیں تھی, تو وہ تو فاقوں سے چلے گئے. میرے باپ نے حکومت کی, دنیا نہیں آئی تھی, جنگوں میں گزر گئی, وہ بھی چلے گئے. اب تو اللہ نے ملک فتح کرا دی, اب تو آپ تھوڑا سا چینج کریں, کوئی اپنے آپ کو نرمی پر لائیں. تو ایک دم چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, کہنے لگے تمہیں کس نے یہ رائے دے کر بھیجا؟ تو انہوں نے کہا پہلے آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کی ہاں ہے یا نہ ہے. کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے نا کن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے, میں مار مار کے ان کے چہرے سرخ کر دوں. پھر اٹھ, پھر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہنے لگے حفصہ بیٹی ہے نا, حفصہ بیٹی, حفصہ ایک کچھ باتیں پوچھوں گا. کہا جی. کہا بتا
میرے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ زندگی میں کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ تو گھر کی ہے، صبح کھایا تو شام کھایا کہ جی نہیں، اچھا شام کھایا تو صبح کھایا کہ جی نہیں، زندگی میں 2 وقت کبھی کھانا نہیں کھایا، صبح کھایا شام چھوڑ دیا، موجود بھی ہے تو چھوڑ دیا، شام کھایا تو صبح چھوڑ دیا، موجود بھی ہے تو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی اللہم نعم، ٹھیک۔ تمہیں یاد ہوگا تو نے ایک دفعہ چھوٹے سے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا کہ یا رسول اللہ اس پہ کھائیں، تو آپ نے اٹھا کے زمین پہ رکھ کے لیا تھا کہ حفظہ میں تو اللہ کا غلام ہوں، میں غلام بن کے روٹی کھاؤں گا، نوکر بن کے روٹی کھاؤں گا، آقا بن کے نہیں، ٹھیک ہے جی اللہم نعم۔ تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر جو تھا ایک ٹاٹ تھا جو دن کو پھیلا دیتی تھی تو اور رات کو دوہرا کر کے بچھاتی تھی، ایک رات تو نے اس کی 2 کی بجائے 4 طے لگائی، یاد ہے کہ جی؟ تو صبح اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، صرف دوہرے کے بجائے چہرہ کر دیا۔ کہ نہیں عائشہ حفظہ اسے ویسا ہی کر دے جیسا یہ پہلے تھا، میں رات کو اٹھتا ہوں اللہ سے بات کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا مشقت میں ڈال دیا، اسے ویسا ہی بچھا دے جیسا پہلے تھا، ٹھیک ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہ اللہ کے نبی کے کتنے جوڑے تھے تیرے گھر میں؟ کہا جی ایک ہی جوڑا تھا، ایک ہی جوڑا تھا۔ کہ اسے خود دھوتے تھے، خود دھوتے تھے، بیویوں سے نہیں دھلواتے تھے۔ کتنی عورتیں ذلیل ہوتی ہیں، تو میرے کپڑے نہیں دیتے، تو تمہیں چاہ نہیں دیتے، کریں عورتیں خدمت کریں، لیکن یہ ذلت و بس عجب زمانہ ہے۔ ہاں اور تمہیں یاد ہے بلال آتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے بلال میرے تو کپڑے خشک نہیں ہوئے، کپڑے خشک ہوں گے تو آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ تو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ میرے نبی کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ مالدار خواتین 300 جوڑے لٹکا کے رکھے ہوتے، 100 جوڑے کھڑے ہوتے، 20 جوتیوں کے پیر پڑے ہوتے، جوڑے پڑے ہوتے، یاد ہے؟ کہا جی کہا اچھا حافظہ عائشہ جنہوں نے بھیجا ہے انہیں کہنا کہ 3 ساتھی سفر پہ چلے تھے، ایک چلا اور منزل پہ پہنچا، پھر دوسرا اسی کے قدم قدم چلا اور منزل پہ پہنچا، اب تیسرا راستے میں، ان کے قدموں پہ قدم رکھے گا تو ان کے ساتھ جا ملے گا، اگر دائیں بائیں ہو گیا تو مل نہیں سکے گا، جو میرے رب کی قسم میں اسی حال پہ مروں گا جس حال پہ میرا نبی مجھے دنیا سے چھوڑ کر گیا تھا، جیسا عمر چھوڑ کے گیا تھا ویسا ہی عمر لے کے پہنچوں گا اپنے نبی کے پاس، جاؤ انہیں بتا دو کہ میں اپنے نبی کے قدم بقدم چلوں گا۔ چند دن بعد اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس نے آ کے خنجر مارا۔ ابو لولو ایرانی تھا، آتش پرست مجوسی، غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے نماز مکمل کی، ان کو اٹھا کے گھر لے گئے، بے ہوش ہو گئے، تو ہوش میں آئے تو فرمایا مجھے کس نے خنجر مارا؟ کہ ابو لولو نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی ایمان والے کے ہاتھ پر میرے قتل کو نہیں لکھا، کافر تو دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ بچنا مشکل ہے، تو عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ ان کو بلا کر فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور ان سے جا کے پوچھو کہ میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ جاتا ہے۔ کیا فرمایا تھا کہ میں انہی کے قدم بقدم چلوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے ان سے ملائے۔ اب اللہ کیسے ملا ہے؟ دیہڑے تو 4 دن دن ٹپ جاندے پتہ بھی نہیں لگتا، 100 سال ہوئے یا 10 سال ہوئے این ٹپ جاندے، مسئلہ تو وہ ہے جب وہ دن گزرے گا نہیں۔ اور دیکھو یہ نہ کہنا امیر المومنین اجازت چاہتا ہے، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، یہ کہنا عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، دروازے پر دستک دی، اما عائشہ نے اندر آنے کی اجازت دی، تو دیکھا تو وہ پہلی بیٹھی رو رہی، سارا مدینہ رو رہا تھا، تو کہا اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا،
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرا خامن، میرا باپ اور تیسری میں، میرے محرم ہیں دونوں، تیسری میں. لیکن اگر عمر یہاں چاہتا ہے تو عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے اس جگہ کا، میری طرف سے اجازت ہے. تو انہوں نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی. تو فرمایا کہ دیکھو بیٹا، جب میں مر جاؤں نا میرا جنازہ پڑھ لو، میری میت کو لے جا کر دروازے پر رکھ کے نا ایک دفعہ پھر اجازت لینا. ممکن ہے ابھی میرے شرم میں اجازت دے رہی ہو، جب میں مر جاؤں گا پھر تو کوئی بولا نہیں رہنا، پھر تو گل مک جانی ہے. اس وقت بھی کہیں لے آؤ تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے قبرستان میں ڈال دے. تو انتقال سے تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اور حضرت حسن باپ بیٹا تشریف لائے تو گھبراہٹ طاری تھی. تو حضرت علی نے فرمایا کیوں موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا. تو فرمایا ڈرو نہیں، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. جیسے میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین، تو امام علی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نبی نے کہا جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو عمر کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے؟ فرمایا صرف میں ہی نہیں، یہ میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. کبا پھر خیر ہے، اگر تم دونوں میرے گواہ تو میں نے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ تشریف لے گئے تو بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا. تو فرمانے لگے عبداللہ مجھے زمین پہ ڈال دو. انہوں نے یہاں سے کھسکا کے یہاں رکھ لیا، اتھو چاہ کے نا اگاں رکھ لیا، یعنی اپنی ٹانگ تے ہی رکھیا، ہیٹھا نہیں رکھیا. غصے سے کہا بے وقوف، سنتا نہیں ہو کیا کہہ رہا، زمین پر ڈال. تو انہوں نے ڈر گھبرا کے زمین پہ رکھ دیا. تو اپنا چہرہ یوں مٹی پہ رکھ دیا، اپنے گال زمین پر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک. عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں بائیں ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے. تو لوگ سامنے بیٹھے صحابہ، تو آپ نے یوں دونوں کے ہاتھ پکڑے ایسے. اب مجھے دیکھ، کہا جی دیکھ، کیا قیامت میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں عمر ہوگا. میں یوں قیامت کے دن اٹھوں گا کہ ابو بکر اور عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے. اور فرمایا میرے دو وزیر ہیں آسمان میں جبریل و میکائیل، اور میرے دو وزیر ہیں زمین پر ابو بکر اور عمر. اور فرمایا جب یہ دونوں کسی بات پر متفق ہو جائیں میں ان کی کبھی مخالفت نہیں کرتا. اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور فرمایا میدان عرفات میں اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور فخر فرما رہا ہے، اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے. اور فرمایا کہ میں نے جنت میں محل دیکھا. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہی ہے، میں قریشی ہوں اور ایسا بڑا خوبصورت میرا ہی ہوگا. جب آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا یہ تو آپ کے خادم عمر بن خطاب کا محل ہے. یہ سارے فضائل نبی کے زبان مبارک سے سنے اور پھر مٹی میں ڈال دیا. عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. تو جو آج زنا کرتے مر رہے ہیں، قتل کرتے مر رہے ہیں، چوریاں کرتے مر رہے ہیں، ہیروئن بیچتے مر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے مر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے میں لوگوں کو پھنسا کے مر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے لڑ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، شراب کے اڈے چلا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، شادیاں کر کے زنا کر رہے ہیں. کدھر جائیں؟ عمر جیسی ہستی منہ مٹی میں مر رہا ہے. عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا لوگ پیرے پر نوجوان کا پیرا کیوں دے رہو؟ کہا جی وہ آپ کے خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے. کہہ لیں گے آسمان والے سے پیرا دے رہے ہو یا زمین والوں سے؟
کہنے لگے آسمان والے تو کہیں پیرا دیونا، ہم تو زمین والوں سے دیر. کہا بچوں جاؤ گھر سو جاؤ، کہ جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو نچلے پہرے دار اسے ہٹا نہیں سکتے، اور جب وہ بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو نیچے تلواریں مار نہیں سکتے. کہنے لگے وہ عبد الرحمان آیا ہوا ہے، ہمیں خطرہ ہے، وہ آپ کو شہید کرے گا. تو فرمانے میں تو چاہتا ہوں کہ وہ کم بخت آئے، کہ میں اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا، اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا. وہ کر لیا جو اللہ نے چاہا تھا، تو موت کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ چھوڑ دیا جس سے اللہ نے روکا تھا، وہ موت کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کس لیے کمروں میں چھپتے ہیں، ہم کیوں کلاشوں کو والے کھڑے کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ بنایا نہیں، کچھ کیا نہیں، سمجھے چلو 4 دن اور جی لگیے. 80 سال کا بڈھا بھی کہتا دعا کرو اللہ صحت دی بادشاہی دے. یہ نہیں کہتا اللہ خاتم ایمان پہ کرے، اللہ خاتم ایمان پہ کرے. یہ دعا کوئی کسی سنتے ہیں کہ یہ دعا کرو اللہ خاتم ایمان پہ کرے. سبحان اللہ. آگے اس نے حملہ کر لیا، داڑھی کو پکڑتے اور یوں کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین. ایک دفعہ بہت بیمار پڑ گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت آ رہی ہے. آپ نے کہا نہیں تو بھی نہیں مرے گی. تو اس وقت مرے گا جب تیرے اس خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگی جائے گی، اس وقت تو شہید ہوگا. تو وہ اس بول کو یاد کر کے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی. تو وہ پہرے داروں کو گھر بھیج دیا، ارے بھائی میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں، تم آگے رکاوٹ ڈالنے کے لیے. تو اس نے کر دیا ہم. سبحان اللہ. کیا سبحان، کہاں سے مثالیں لائیں. وہ پکڑا گیا تو کیا فرمایا، سنو غور سے سنو، جو آج گالی پر قتل کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خون کی ندیاں بہا رہے ہیں، اور خاندانی عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں، اور خود بھی جہنم میں جاتے ہیں، اور اپنی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں. سن او بھائیو، 2 مجرم خوفناک سزا پائیں گے. 2 مجرم سب سے خوفناک سزا پائیں گے. ایک قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا. سود دینے والا نہیں، سود کھانے والا. سود دینا بھی بڑا جرم ہے، لیکن جو خوفناک سزا کا شکار بننے والے ہیں 2، ایک قتل ناحق اور ایک سود خور جو سود کھاتا، کہ وہ بینکوں میں رکھ کے کھائے یا ڈائریکٹ لوگوں کو پیسہ دے کے اس سے وہ سود لے. دونوں چیزیں میرے دیش میں عام چل رہی ہیں. لوگوں نے پکڑا تو جلدی سے کوئی مرم پٹی کی طرف بھاگے تو آگے بگڑ کے کہنے لگا مرم پٹی نہ کرو، پورا 1 مہینہ یہ تلوار میں نے زہر میں ڈبو کے رکھی ہے، یہ اب مرم پٹیاں کام نہیں آئیں گی. اس کو سن کر تو فوراً حکم دیا جاتا سر اڑا دو. آپ نے فرمایا اس کو گرم، اس کو تازہ کھانا کھلاؤ، اسے میٹھا شربت پلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور اس کو نرم بستر پہ سلاؤ. سبحان اللہ. اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی نمٹ لوں گا میں نے کیا کرنا ہے. اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ اسے معاف کر دیں، اسے معاف کر دیں. سبحان اللہ. کون ہمارے بڑے تھے اور کیا ہم کر رہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ خون کی ندیاں بہا رہے. اور پھر فرمایا اور اگر تمہارا جی نہ چاہے معاف کرنے پر تو پھر صرف 1 وار کر کے اس کا سر اڑانا، اس کو مارنے میں تکلیف نہ دینا، اس کو مارنے میں تکلیف نہ دینا، 1 وار سے اس کا سر اڑانا. بھائیو اللہ کے واسطے اس زندگی سے ہمیں واپس آنے کی ضرورت. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. میرے رب نے کہا میں رحمان و رحیم. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. یہاں بھی کہا جب نیک بندے رحمان کے پاس آئیں گے، اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس سے لوگ رب کے سامنے، رب پالنے والا، مہربان، محبت کرنے والا. وخشت الاصوات للرحمن، جہاں قیامت کی ہیبت بتاتا ساتھ اپنا رحمان ہونا بتاتا کہ گھبرو نہیں، میں نہ یاری دوستی لا لو کام پڑ جائے گا. یاری دوستی کا کیا مطلب ہے؟ جب کبھی گناہ ہو توبہ کرو، معافی مانگو، معاف ہو جائے گا. لیکن ڈٹ ہی جاؤ، اڑ ہی جاؤ، آپ ویکھی جیسی رونا حسین کے لیے، کھڑے ہونا یزید کے ساتھ. یہ کیا اسلام؟ یہ کہتے کہتے اس ہستی کی جان نکلی ہے. غسل دینے کے بعد جب چارپائی پہ رکھا گیا
لوگ رو دھو رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیری خبر یہی بنے گی, مجھے پتا تھا اس ٹکڑے پر تیرے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا, چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا ذهبت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر. میں نے میرے کانوں نے ہزاروں دفعہ یہ سنا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں میں اور ابو بکر اور عمر گئے, میں اور ابو بکر اور عمر آئے, میں اور ابو بکر اور عمر اندر داخل ہوئے, میں اور ابو بکر اور عمر باہر نکلے, کہ مجھے پتا تھا اس ٹکڑے میں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا. میرے بھائیوں جانا تو طے ہے, دمڑ جیسا مالدار بھی مرتا ہے اور ٹٹیا کا فقیر بھی مرتا ہے, موت دونوں کو برابر کر دیتی ہے. موت دمڑ کو بھی میت کہتی ہے اور ایک فقیر کو بھی میت کہتی ہے, اور قبر کی مٹی دونوں کے لیے ایک جیسی ہے اور قبر کا کھڈا دونوں کے لیے ایک جیسا ہے. ہاں جو میرے رب کو راضی کر کے گیا اور اس کے محبوب کی زندگی کو اپنے سینے سے لگا کر گیا اسے موت کی مبارک ہو, اسے موت مبارک ہو. جو اللہ کا باغی بن کے گیا, جو اللہ کے نبی کا باغی بن کے گیا, بہت بڑی ہلاکت. یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے. اس کے چکر میں اللہ رسول سے بغاوت نہ ہو, یا ان جیسا کوئی مہربان لاؤ پھر ان کو چھوڑو. جن کو اللہ کہہ رہا ہو کہ بہت پہاڑ سونا چاندی بنا دو آپ کے لیے میرے محبوب, نہیں میرے اللہ, ایک دن بھوکا رہوں گا, ایک دن کھانا کھاؤں گا. ساری زندگی امت 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 امت, پیٹ پہ 2 پتھر باندھے کہ امت کے غریبوں کو تسلی رہے کہ میری امت میں 14,000 سال بھی گزر جائیں تو کوئی ایسا فقیر نہ دیکھو گے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا. ہم افریقہ کے غریب ملک میں گئے مولانا عباد اللہ صاحب کے ساتھ, یہ بڑا اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس کی عمر میں برکت دے, یہ غریبوں میں پھرتا ہے, جھگیوں میں جاتا ہے, اصل تبلیغ تو یہ کرتا ہے. تو ہم وہاں غریبوں میں گئے, میرے آنسو نکل آئے کہ مجھے اپنے ملک کے غریب مالدار نظر آئے, ایسے غریب. لیکن اللہ کی قسم دھرتی پہ ایسا غریب کبھی نہیں آئے گا جس کے گھر 2 مہینے چولہا ہی نہ چلے. ہاں میرا نبی ہے جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں چلتا تھا, اور آپ اپنی امت کو یاد کرتے تھے, اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے دروازے بند کر دے کہ نہیں اللہ مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے. اپنی اولاد کو نیزوں پہ چڑھوا دیا, دعا نہیں مانگی کہ میری اولاد کی حفاظت فرما, ذبح ہونے دو. آگے میری امت جب ذبح ہوگی تو پتا ہوگا کہ میرے نبی کے لاڈلے بھی ذبح ہوئے تھے. گھر میں دکھ رکھا. ایک رات چارپائی پہ لیٹے ہوئے حضرت عائشہ کے ساتھ, تو کبھی ادھر ہو جائیں کروٹ بدل کے, کبھی ادھر ہو جائیں کروٹ, کبھی یوں کروٹ بدلیں, کبھی یوں کروٹ بدلیں, پھر ایک دم آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر بان بنا ہوتا ہے اس کو پیٹ کے ساتھ لگا کے نیچے لٹک, فل نیچے لٹک. تو اما عائشہ تڑپ کے اٹھ بیٹھی, یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ سیدھے ہوئے, فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی, بھوک بڑی لگی. چوری نہ کریے تو روٹی کی تو کھاویے, رشوت نہ لئیے تو روٹی کی تو کھاویے, ملاوٹ نہ کریے تو روٹی کی تو کھاویے, ہیرا پھیری نہ کریے تو روٹی کی تو کھاویے. ان سارے عذروں کو توڑ کے رکھ دیا. عائشہ بھوک بڑی لگی. تو عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ تو اللہ کتنے محبوب ہیں, آپ مانگتے کیوں نہیں؟ نہیں عائشہ اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا, مانگوں گا. میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں چلے گئے, میں بھی ایسے ہی جاؤں گا. اور ایسے ہی گئے. جس رات کی صبح میرے نبی دنیا سے گئے ہیں اس رات آپ کے گھر میں ایک چھٹان تیل نہیں تھا چراغ جلانے کا. ساڑھے تو بتیاں ہی نہیں مکدیاں, 2 میل شادی کی لائٹیں جل رہی ہوتی. حضرت عائشہ پڑوسن سے ادھار تیل لے کر آئے. تو میرے بھائیوں اگر مستورات سن رہے ہیں تو ان سے بھی کہتا ہوں اللہ سے سودا کر, اللہ سے سودا کر. کسی کی شکر ابھی ہمیں موت نہیں آئی, ہمارے پاس ٹائم ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے.
ہم توبہ کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں. پھر اس میں کبھی کوئی گناہ ہوئی، انسان، اللہ کی قسم، انسان اور گناہ کا ایسے ہی رشتہ جیسے جسم اور روح کا رشتہ ہے. اس لیے تو میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا اور عمر کی قید بھی نہیں لگائی کہ ہوں تو بڈھا ہے، ہوں تیری توبہ میں قبول ہی نہیں کر، یہ تیری 100 باری ہوگی ہوں مک جائے، نکل جا، دفع ہو جا. میرا رب کہتا جب آئے گا مجھے دیکھے گا میں تیرا استقبال کروں گا. من تقرب الی تلبیتہ من بعید، جو ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے مجھے منانے آ جائے میں آگے بڑھ کے استقبال کروں. کبھی روٹا ہوا استقبال کرتے، تھوڑی ماں رس پوے انہوں منامن جاؤ تو تھوڑا استقبال کرے یا کہے گی دفع ہو جا، ماں کہے گی دفع ہو جا. اور میرے اللہ جیسا شہنشاہ ساری زندگی گناہوں میں غرق کر کے ندامت کے آنسو لے کر چلے. لوگوں نے تانے دیا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. وقت پیری گر کے ظالم می شبد پرہیزگار. اب بڑھاپے میں توبہ کرتا ہے، کیا فائدہ تیری توبہ کا؟ اوپر سے آواز آ رہی، آجا میں تیرے استقبال کے لیے کھڑا، آجا آجا. تو مجھے بڑھاپے میں یا تو پیارا ہے، جوانی میں یا تو زیادہ پیارا ہے، اور بڑھاپے میں یا تو میرا پیارا ہے. توبہ تو کر، صلح تو کر. اور جب کوئی توبہ کرتا ہے تو 7 آسمان میں ایسے لائٹیں جلتی ہیں، 7 آسمان میں کوئی مرد عورت ایک. فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ روشنیاں کیا ہیں؟ تو آسمان سے تو اوپر سے اعلان ہوتا ہے آج ایک اللہ کے بندے نے اللہ سے صلح کر لی، آج ایک بندی نے اللہ سے صلح کر لی. تو میرے عزیزو بہت بڑا مجمع ہو. دمڑ صاحب بہت نیک آدمی تھے، ان کے بچے بھی نیک ہیں، وہ بھی نیک تھے. تو آج ہم توبہ کر لیں تاکہ اس کا ثواب اس اللہ کے نیک بندے کو جائے. توبہ کرتے ہو؟ ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر ٹوٹ جاتی ہے ہم پھر کر لیں، پھر ٹوٹ جاتی پھر کر لیں، کہ معاملہ رحیم کے ساتھ ہے، کریم کے ساتھ. بے غیرت نہ بنے، ڈھیٹ نہ بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈرنے کی بات، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ ڈٹ جانا یہ خطرے کی بات. ہائے ایک حدیث یاد آ گئی مدتوں کے بعد، بہت سناتا تھا، نکل گئی تھی ذہن سے. قارون زمین میں دھنس رہا تھا. قارون ہم سنا نا، سنے نا، زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا موسیٰ معاف کر دے. ان قارون کان من قوم موسیٰ. اللہ نے 2 رکوع میں اس کی برائی کہانی سنائی، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے. اور موسیٰ علیہ السلام زمین کو کہتے اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو، وہ سارا ہی غائب ہو گیا. تو میں قربان جاؤں اس کی رحمتوں پر جو سن رہا ہے. فرمایا موسیٰ بڑی ہمت ہے تیری، تو نے معافی نہ کی. میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا. تینوں میں آپ پہ راضی کر لوں، اسے میں نے معاف کر دینا تھا اگر مجھ سے معافی مانگتا. تو جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، ہم تو کلمے والے ہیں، ایمان والے ہیں، نبی کی امت. تو بھائی جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سے ہم ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں کہ ہم امت بن کے چل. اپنا عقیدہ اپنے سینے سے لگا کے رکھو، اپنا مذہب مسلک جو بھی ہے. میں دیکھو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، اوروں کو بھی مسلمان جان. امت بن کے رہیں گے، امت بن کے رہیں گے، امت بن کے رہیں گے، مسلم بن کے رہیں گے، امت محمد بن کے رہیں گے. فرقوں میں بٹنے بانٹنے والوں سے دور ہو کے جاؤ، ان کے سائے سے بھی دور گزر جاؤ. یہ وہ آگ ہے جو پوری نسل کو تب جلا کے راکھ کر دے گی. تو بھائیو توبہ کریں. کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. جس نے دل سے کی ہے اسے مبارک ہو، اس کے سب گناہ معاف ہو. اب کرنا کیا ہے؟ علماء سے پوچھ لیں. نماز نہیں پڑھتے تھے، سارا گناہ معاف ہو گیا. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ علماء سے پوچھو. کسی کا حق مارا، کسی کو برا بھلا کہا، گناہ معاف ہو گیا. اب اس کی تلافی کیا ہے؟ وہ آپ مفتی حضرات سے، علماء حضرات سے، جس عالم پہ آپ کا اعتماد ہو اس سے پوچھ لیں. اور توبہ پکی ہوتی اچھی صحبت، اچھے ماحول سے. یہ تبلیغ کا کام ہے، خوبصورت محنت اللہ نے ہمیں دی ہے. عمر گزر گئی اس کام میں بھائیو. اس میں فرقہ واریت کی بو نہیں ہے، اس میں یہ کسی مسلمان فرقے کی نمائندہ نہیں، یہ اسلام کی نمائندہ ہے، اسلام کی نمائندہ ہے، اسلام کی نمائندہ ہے. اور اس میں آپ جائیں گے آپ کی زندگی بدلے گی. دمڑ صاحب نے بھی چلا لگا، مجھے ملاقات پہ پتا چلا. میں تو چند دن پہلے تو آیا ہوں یہاں، ان کے مستورات کا بیان کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا چلا لگا ہوا ہے. اور میں نے بڑے عرصے بعد ان کو دیکھا، خوبصورت سفید داڑھی، نورانی چہرہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے. اب بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ، نوجوان بھی ہو، اکثر بلکہ نوجوان بیٹھے ہو، ہر طبقے کے لوگ آئے ہو. تبلیغ میں جایا کر، اور زیادہ نہیں تو ہر مہینے 3 دن لگا لیا کر. نیت کرتے ہو 5 وقت نماز کی عادت ڈال، قضا ہو جائے اسے پڑھو.
اگر اللہ نہ کرے دن میں قضا ہو گئی تو سونے سے پہلے اس کی قضا دے لو، تو پھر آہستہ آہستہ پانچوں قابو میں آ جائیں گے۔ کہتے مجھ سے بالکل نہیں پڑھی جاتی، ایک سے شروع کر لو، ایک ملازمت کر لو، ایک جمعہ پکڑ لو، ایک نماز پکڑ لو، چاہے فجر، چاہے ظہر، چاہے عصر، چاہے مغرب، چاہے عشاء، تو انشاءاللہ پانچوں قابو میں آ جائیں گے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں بھائیو جھوٹ خاص طور پر زندگی سے ہم نکال دیں، جھوٹ نہ بولیں اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تم جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد آذانی، جس نے کسی غیر مسلم کو بھی دکھ پہنچایا تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا، جس نے کسی غیر مسلم کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میرے نبی نے تو اپنے ساتھ رہنے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی رحمت للعالمین کا ثبوت دی۔ ہم ان کے برتن بھی الگ کرتے، وہ برتن کو ہاتھ لگانے میں دھو، برتن دھو کے لاؤ، اتنی نفرت کا اظہار۔ بھائیو محبت سے رہے، اپنے کاروبار میں ہو سچ بولو، صحیح تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے سے پھرو مت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو فراڈ نہ کرو۔ بازار کا دین سچائی ہے، صحیح تولنا ہے اور دھوکہ نہ دینا ہے۔ گھر کا دین ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پیر دھو لو، ان کی دعائیں لے لو۔ گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، گالی دینا، تانے دینا، طنز بولیاں، اپنے گھروں کو آگ نہ لگاؤ۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو۔ ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں ظالم ہے، ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، چاہے دیندار کہلاتے ہوں، چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں، چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، چاہے ان پڑھ کہلاتے ہوں، ظلم ہے۔ میں کہاں سے اس کی تعویل کروں؟ اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ۔ یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے، دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے۔ جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ، بیوی کی طرف سے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ۔ ہم اس میں افراط ہوتا یعنی کمی زیادتی کا شکار ہیں۔ کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم ڈھا دیتے ہیں، اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں۔ بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ۔ میرے نبی کی ایک حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آ گئی۔ یہ چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ میرا تو مستقل مضمون میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار ہیں مدینے والے، ان کے گھر میں کسی کی ڈولی آ جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کو اپنے ماں باپ اور ساس سسر میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا کہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں۔ چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ نفرت تو نہ، لگائی بجھائی، لڑائی جھگڑے، طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے۔ بھائیو اپنے اخلاق سے، اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو۔ ماں باپ کا دل جیتنا ہے، بہن بھائیوں کا دل جیتنا ہے، اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ بیوی کے ذمہ خاوند کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، ساس سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر دے، تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا۔ اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، ان کو ٹائم دو، پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنے گے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے مزے کیے، تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی۔ انہیں ٹائم دو اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو، ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ۔ آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا اولاد کا ہے، کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے، اس سے آگے بات خراب ہو جاتی۔ اور ایک بڑا حساس موضوع ہے، رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو، اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں کورٹ کی شادیاں نہ کرو، عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو، یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں۔ زندگی اور چیز ہے، عشق معشوقی اور چیز۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو۔ لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اگر کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں، تو اللہ کے واسطے اس کی رعایت کرو، اس کو گائے بھینس نہ بناؤ کہ جس قلے نال مرضی جا کے بن چھڈو۔ انسان ہے، جانور نہیں ہے، انسان ہے۔
زندگی جس نے گزارنی اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں ایسے لو میرج اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ۔ میں قربان جاؤں میرے نبی کہ صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا۔ خبر آ چکی، جبریل آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے، اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں نہیں کی، کہا انشاءاللہ۔ ہاں تو ہو چکی ہے، انشاءاللہ۔ ہاں کیوں نہیں کی؟ ہاں آپ کو سبق سکھانے کے، ہمیں شریعت سکھانے کی۔ گھر تشریف لے گئے، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے آسمانوں پر، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی، پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو، ہمیں سکھانے کی۔ کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں، ماں پیو زبردستی کر دیتے ہیں۔ کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے ہیں۔ بھائیو اللہ کے واسطے شریعت پڑھو، دین پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تھا، کیا خیال تھا؟ آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی میں ماں پیو دی مرضی۔ تو فاطمہ جیسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہیں گی نہیں، وہاں سے اقرار ہی تھا، لیکن ہمیں پیغام دینا تھا، سکھانا تھا کہ یا رسول جیسے علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ، پھر لوگوں کو بلاؤ، پھر آپ نے نکاح پڑھا، پھر رستی ہوئی، بلا کر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بھائی اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو، رواجی زندگی سے نکلو، پنجاب کی زندگی، پٹھانوں کی زندگی، بلوچوں کی زندگی، سندھیوں کی زندگی، یہ بت ہیں، ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے، ہماری عورتیں بھی سکھی، ہمارے مرد بھی سکھی، ہماری اولاد بھی سکھی۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ تو آپ بھائیو ایک تو جہاں مرکز ہے اسماعیل وہاں جایا کرو، جمعرات کو آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے پاس مسجد میں جماعت آ جائے ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مہینے میں 3 دن جایا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا۔ اور دعا سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، مستورات میں کوئی کسی سے لڑی ہوئی ہے یا آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مر جانے والی جگہ پہ کیا لڑائیاں، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مدینے والوں سے، مدینے والوں میرے باتوں میں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا، چھوڑ دینا اور حوض کوثر پہ آ جانا، سارے پورے کروا دو۔ اب یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے۔ اپنا حق لو، کوشش کرو، لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے واپس ہو جاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے۔ آپ نے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا ہے، جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں، چھوڑ دے، صبر کر جائے، میرے انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا کہ میرا نبی تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا، ویکھیا فیصلہ کہندا ہوندا ہے۔ پھر تم اپنے حبیب کو اپنا وکیل بنا لو۔ اب معاف کر دو، عورتیں بھی معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں، گلے لگو، امت بنو، محبت سے رہو۔ کیا 4 دن کی زندگی میں نفرتوں کی آگ بھڑکانا، محبت کے پھول بکھیر کے چلے جاؤ، کیا ظلمتیں پھیلانا، اپنے حصے کی شمع جلا کے چلے جاؤ، تو انشاءاللہ یہ جہان بھی سکھی، وہ جہان بھی سکھی۔ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو اور گول مصحف کی نیت کرو، پھر میں اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيي الى الاسلام ومن توفيته منا فتوفه الى الايمان، اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وما اسر وما اعلن وما انت عالم به منه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله ومالا خيرا من اهله، اللهم احسن نزله وارفع درجته واغفر ذنبه ووسع قبره۔ یا اللہ تیرا نیک بندہ تیرے پاس پہنچا ہے، اس کی بخشش فرما، بڑھاپے میں سفید بالوں کے ساتھ پہنچا ہے، اور تیرا وعدہ ہے تجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، یا اللہ ان کے بڑھاپے پر رزق پر رحم فرما، ان کی عمر بھر کی نیکیوں کو قبول فرما اور گناہوں کو معاف فرما۔
کچھ جان بوجھ کے ہوئے، کچھ غلطی سے ہوئے، کچھ سہمن ہوئے، کچھ خطا ہوئے یا اللہ، کچھ مجبوری میں ہوئے، جو بھی ہوئے میرے مولا تو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، تو ان کی بخشش فرما، مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کو یا اللہ تو نیک بنا، صالح بنا، آپس میں حسن سلوک انہیں پیدا فرما، جوڑ پیدا فرما، وہ باپ کی جائیداد پہ محبت سے رہیں، جھگڑا نہ کریں، آپس میں لڑائی نہ کریں، سلو صفائی کے ساتھ رہیں یا اللہ۔ ہمیں جتنے بھی ایمان والے ہمارے عزیز اقارب، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار وہ تیرے پاس پہنچ گئے ہیں یا اللہ، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کے سختیوں کو آسان فرما یا اللہ۔ جو اپنے کسی خطا کی وجہ سے یا اللہ قبر کے پکڑ میں ہیں، آخرت کی پکڑ میں ہیں، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کے حق میں قبول فرما کر ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا فرما دے، ان کے عذاب قبر ہٹا دے یا اللہ۔ یا اللہ ان کے لیے بھی قبریں روشن فرما دے اے میرے مالک۔ تو نے ہمیں زندگی دی، سانس دیے یا اللہ، ہم چل پھر رہے ہیں لیکن ہمارے اوپر بھی تیرا امر پورا ہونے والا ہے یا اللہ۔ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے، ایمان پہ واپسی فرما، عافیت سے واپسی فرما، سلامتی سے واپسی فرما، ہمیں دکھ درد کی موت سے بچا، ہمیں موذی بیماریوں کی موت سے بچا، ہسپتالوں کی موت سے بچا، چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے ایمان کے ساتھ تیری بارگاہ میں پہنچ جائیں، ہمارے مقدر فرما یا اللہ۔ پوری امت اس وقت عذاب و بلا میں ہے، اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما، عرب و عجم کی حفاظت فرما، ہمارے دیس پر رحم فرما، کرم فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آج کا طاقتور ظالم ہو چکا ہے یا اللہ، اس کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ یا اللہ۔ حکومتی ادارے بددیانتی کا شکار ہو چکے ہیں، انہیں دیانتداری نصیب فرما یا اللہ۔ خیانت میرے ملک کا ناصور بن چکی ہے، میرے دیس سے خیانت کو مٹا دے، فحاشی کو مٹا دے، اسباب فحاشی سے ہماری نسل کو بچا یا اللہ۔ اپنا بنا، اپنے حبیب کا بنا، قرآن کا شغف نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں اپنی پسندیدہ زندگی پر قائم فرما، نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم سے خطا ہو ہی جاتی ہے یا اللہ۔ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ابھی بھی توبہ کی ہے، ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ ہمیں ہماری مستورات کو تو توبہ نصوح نصیب فرما، توبۃ النصوح نصیب فرما۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں صلح کروا دے، جن کی نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں یا اللہ وہ نفرت محبت میں تبدیل کروا دے یا اللہ۔ خاص طور پر میرے دیس میں فرقہ واریت کی آگ ہے یا اللہ، اسے تیرے سوا کوئی نہیں بجھا سکتا، ہم تو عاجز ہیں یا اللہ۔ تو اپنی قدرت کو ظاہر فرما اور پوری امت کو امت بنا دے، اختلاف کے باوجود آپس میں محبتیں پیدا فرما دے۔ جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، ایسی تقریریں کر رہے ہیں، ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں یا اللہ، تو ان کے دلوں کو نرم فرما، روشن فرما، انہیں مثبت کام کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اس آگ بھڑکانے سے روک لے، بچا لے یا اللہ۔ تو انہیں سمجھ سلیقہ نصیب فرما دے یا اللہ۔ تو ہمارے غریبوں کو صبر دے، حوصلہ دے یا اللہ یا اللہ، خودداری دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا، نرم بنا، ہمارے حکمرانوں کو عدل والا بنا، رحم والا بنا، ہمارے قاضیوں کو عدالتوں میں عدل کو قائم فرما، ہمارے وکیلوں کو انصاف کا ساتھی بنا، ہماری عوام میں ظلم و ستم کو مٹا دے، زیادتیوں کو مٹا دے یا اللہ۔ جتنے نافرمانی کے اڈے چل رہے ہیں اپنی قدرت سے انہیں ختم فرما دے، چلانے والوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس سارے مجمع کو قبول فرما، مردوں عورتوں کو قبول فرما، اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنے بندے گل محمد کے حق میں قبول فرما کر ان کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ تیرا نیک بندہ تیرے پاس پہنچا ہے، اس کی بخشش فرما۔ بڑھاپے میں سفید بالوں کے ساتھ پہنچایا اور تیرا وعدہ ہے تجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے یا اللہ۔ ان کے بڑھاپے پر، رزق پر رحم فرما، ان کی عمر بھر کی نیکیوں کو قبول فرما اور گناہوں کو معاف فرما۔ کچھ جان بوجھ کے ہوئے، کچھ غلطی سے ہوئے، کچھ سہمن ہوئے، کچھ خطا ہوئے یا اللہ، کچھ مجبوری میں ہوئے، جو بھی ہوئے میرے مولا تو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، تو ان کی بخشش فرما، مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کو یا اللہ تو نیک بنا، صالح بنا، آپس میں حسن سلوک انہیں پیدا فرما، جوڑ پیدا فرما، وہ باپ کی جائیداد پہ محبت سے رہیں، جھگڑا نہ کریں، آپس میں لڑائی نہ کریں، سلو صفائی کے ساتھ رہیں یا اللہ۔ ہمیں جتنے بھی ایمان والے ہمارے عزیز اقارب، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار وہ تیرے پاس پہنچ گئے ہیں یا اللہ، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی سختیوں کو آسان فرما یا اللہ۔ جو اپنے کسی خطا کی وجہ سے یا اللہ قبر کے پکڑ میں ہیں، آخرت کی پکڑ میں ہیں، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کے حق میں قبول فرما کر ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا فرما دے، ان کے عذاب قبر ہٹا دے یا اللہ یا اللہ۔ ان کے لیے بھی قبریں روشن فرما دے اے میرے مالک۔ تو نے ہمیں زندگی دی، سانس دیے یا اللہ، ہم چل پھر رہے ہیں
لیکن ہمارے اوپر بھی تیرا امر پورا ہونے والا ہے یا اللہ۔ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان پہ واپسی فرما، عافیت سے واپسی فرما، سلامتی سے واپسی فرما، ہمیں دکھ درد کی موت سے بچا، ہمیں موذی بیماریوں کی موت سے بچا، ہسپتالوں کی موت سے بچا، چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے ایمان کے ساتھ تیری بارگاہ میں پہنچ جائیں، ہمارے مقدر فرما یا اللہ۔ پوری امت اس وقت عذاب و بلا میں ہے، اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما، عرب و عجم کی حفاظت فرما، ہمارے دیس پر رحم فرما، کرم فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آج کا طاقتور ظالم ہو چکا ہے یا اللہ، اس کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ یا اللہ۔ حکومتی ادارے بددیانتی کا شکار ہو چکے ہیں، انہیں دیانتداری نصیب فرما یا اللہ۔ خیانت میرے ملک کا ناصور بن چکی ہے، میرے دیس سے خیانت کو مٹا دے، فحاشی کو مٹا دے، اسباب فحاشی سے ہماری نسل کو بچا یا اللہ۔ اپنا بنا، اپنے حبیب کا بنا، قرآن کا شغف نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں اپنی پسندیدہ زندگی پر قائم فرما، نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم سے خطا ہو ہی جاتی ہے یا اللہ۔ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ابھی بھی توبہ کی ہے، ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ ہمیں ہماری مستورات کو تو توبہ نصوح نصیب فرما، توبۃ النصوح نصیب فرما۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں صلح کروا دے، جن کی نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں یا اللہ وہ نفرت محبت میں تبدیل کروا دے یا اللہ۔ خاص طور پر میرے دیس میں فرقہ واریت کی آگ ہے یا اللہ، اسے تیرے سوا کوئی نہیں بجھا سکتا، ہم تو عاجز ہیں یا اللہ۔ تو اپنی قدرت کو ظاہر فرما اور پوری امت کو امت بنا دے، اختلاف کے باوجود آپس میں محبتیں پیدا فرما دے۔ جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، ایسی تقریریں کر رہے ہیں، ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں یا اللہ، تو ان کے دلوں کو نرم فرما، روشن فرما، انہیں مثبت کام کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اس آگ بھڑکانے سے روک کے لیے بچا لے یا اللہ۔ تو انہیں سمجھ سلیقہ نصیب فرما دے یا اللہ۔ تو ہمارے غریبوں کو صبر دے، حوصلہ دے یا اللہ یا اللہ۔ خودداری دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا، نرم بنا، ہمارے حکمرانوں کو عدل والا بنا، رحم والا بنا، ہمارے قاضیوں کو عدالتوں میں عدل کو قائم فرما، ہمارے وکیلوں کو انصاف کا ساتھی بنا، ہماری عوام میں ظلم و ستم کو مٹا دے، زیادتیوں کو مٹا دے یا اللہ۔ جتنے نافرمانی کے اڈے چل رہے ہیں اپنی قدرت سے انہیں ختم فرما دے، چلانے والوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس سارے مجمع کو قبول فرما، مردوں عورتوں کو قبول فرما، اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنے بندے گل محمد کے حق میں قبول فرما کر ان کے درجے بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔